بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پورے پاکستان میں 14 اگست کی سیلیبریشنز جاری ہیں۔ کئی جگہوں پر بارش آئی جس کی وجہ سے فیسٹیویٹیز جو ہیں وہ تھوڑا متاثر ہوئی ہیں، لیکن لوگ جھنڈے لے کے موٹر سائیکلوں پر فیملیز کے ساتھ باہر نکلے ہیں، اگرچہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلے جیسے ماضی میں ہوتا تھا، اور اس کی ایک بڑی وجہ مہنگائی ہے، اس کی بڑی وجہ لا لیسنس ہے، لوگ جو ہیں وہ سہمے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ایک بڑی تعداد لوگوں کی باہر نکلی ہے، جو ایک بڑا اچھا شگون ہے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا تھا رات بھی کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے جو بھی لے کے نکلا اس کی مار پیٹ بھی کی ہے انہوں نے، سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ، میں آج اسلام آباد میں جب آ رہا تھا اپنے آفس تو میں نے دیکھا، آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں، ویڈیو میں نے راستے میں ہی بنائی، اور گاڑی میں جھنڈا لگا ہوا پی ٹی آئی کا اور لوگ جا رہے ہیں، تو وہ بھی چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں۔ اور جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا، انوار الحق کاکڑ صاحب نے، میڈیا پر بحث ہو رہی ہے، غیر ایک متنازع شخصیت وہ ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کابینہ کیسی بناتے ہیں، اور ان کی جو آنے والے دنوں میں جو کنڈکٹ ہوگا وہ اس بات کا تعین کرے گا کہ وہ اپنی ماضی کی لیگیسی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، یا یہاں پر وہ آ کے تو صرف نام کے غیر متنازع رہ جائیں گے۔ آج ان کی جو اوتھ ٹیکنگ سیرمنی ہوئی ایوان صدر میں، اس میں پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل عاصم منیر تھے، جنرل ندیم رضا تھے، اور بھی جو لوگ وہ موجود تھے، تو اسٹیبلشمنٹ نے پورا اس کو بیک کیا ہے، اس ڈیسیژن کو۔ شہباز شریف صاحب بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی کابینہ میں کس کو لیتے ہیں۔ جو نام سپیکولیٹ ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے نام تو ایسے ہیں جو آپ سمجھیں کہ وہ مسلم لیگ نون ہی کے نام ہیں۔ اب ذوالفقار چیمہ صاحب جو ہیں، ان کی جو شخصیت ہے وہ سابق پولیس آفیسر ہیں، ان کا شریف خاندان سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ حفیظ شیخ صاحب کا نام ہے فائنانس منسٹر کے طور پہ، اچھا نام ہے۔ شعیب سڈل صاحب ایماندار پولیس آفیسر ہیں، ان کو وزیر داخلہ کے لیے رکھا گیا۔ جلیل عباس جیلانی صاحب وزیر خارجہ۔ تو ابھی تک جو نام آئے ہیں، اگر ہم ان کو کمپیریزن کریں، یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت سی، تو اس سے وہ بہت بہتر ہیں، اور انٹیگریٹی والے، ریپیوٹ والے وہ لوگ ہیں۔ تو اب کس طرح کاکڑ صاحب کنڈکٹ کرتے ہیں تو یہ پتہ چل جائے گا۔ اب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ یہ الیکشن کروائیں گے، یعنی آپ اندازہ لگائیں اس شخص کا، پنجاب میں اور کے پی میں انہوں نے الیکشن نہیں کروائے، شہباز شریف صاحب نے پیسے نہیں دیے الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود، اور اب آج کہہ رہے ہیں میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ انتخابات کرا دیں گے، اور ویسے اپنی بیوی کو لے کے لنڈن رفو چکر ہونے کی تیاریوں میں ہیں۔ بیماری تو بہت آ جاتی ہے نا، جیسے ہی اقتدار سے نکلتے ہیں تو بیماری ان کو گھیر لیتی ہے۔ بہرحال میں یہ بات کر چکا ہوں تو اب میں اس پر زیادہ بحث نہیں کروں گا، لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے، اور اگر تو مرہم رکھے جائیں گے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے سے ابھی گرفتاریاں ہیں، ابھی حسان نیازی کو گرفتار کر لیا ہے، ایک اور ان کے ساتھی کو پکڑ لیا ہے، جس طریقے سے لوگوں کو مار پیٹ کی گئی ہے بڑے بڑے شہروں میں، پی ٹی آئی کا جھنڈا جو بھی لے کے آیا اس کے ساتھ پولیس نے جو کچھ بھی کیا، یہ نگرانوں کا کام نہیں تھا۔ ویسے یہ تو الیکشن کروانے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ کوٹ رہے ہیں، مار پیٹ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے غیر جانبدار ہیں، اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ یقین کریں اور بلیو کریں کہ یہ وہ غیر جانبدار ہے۔ اور اسی حوالے سے میں ایک اور بڑا اہم آج ایک ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ وہ شاہ زیب خان زادہ اچھے جرنلسٹ ہیں، جیو ٹی وی پر 10 بجے کا شو کرتے ہیں، ہی از اے گڈ مین، اور لیکن ایک ٹویٹ اسد کھرل صاحب نے کیا ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ جو شاہ زیب خان زادہ ہیں ان کو کچھ حکومت ایوارڈ دینا چاہتی تھی، صدارتی تمغہ، حسن کارکردگی اور نشان امتیاز جسے کہتے ہیں، تو وہ شاہ زیب خان زادہ نے اس سے انکار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے وجہ یہ بیان کی ہے کہ میری غیر جانبداری جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی، یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے جس پر میں یہ کر رہا ہوں بات، اور جو میں نے پچھلی بات کہی کہ کس طریقے سے ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جن میں جو جانبداری ہے وہ چھلک رہی ہوتی ہے، یوں بالکل ابل رہی ہوتی ہے، لیکن ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں،
آپ یہ بتائیں کہ جناب یہ تو غیر جانبداری نہیں ہے، اور آپ یقین کریں یہ غیر جانبداری جو ہے یہ غیر جانبداری ہی ہے، اور بالکل کوئی کسی کے پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈال رہا۔ اب جناب اسد کھرل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بڑے بڑے صحافیوں اور اینکرز کو ہم نے ایوارڈز کے لیے سفارشیں کرواتے سنا اور دیکھا ہے۔ تمغہ حسن کارکردگی نشان حیدر ستارہ امتیاز لینے کے لیے وزیروں مشیروں کے گھر کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، مگر اپنے کام کے بل پر اپنا نام بنانے والے شاہ زیب خانزادہ کو موجودہ حکومت نے 14 اگست کو ایوارڈ دینا چاہا تو شاہ زیب خانزادہ نے شکریہ کے ساتھ اس وجہ سے معذرت کر لی کہ اس سے ان کی غیر جانبداری متاثر ہوتی ہے۔ اپنے کام پر بھروسہ، غیر جانبداری کا چلن موجود ہو تو پاکستان میں بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ شاہ زیب ایک شاندار اینکر تو ہے ہی، مگر اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک شاندار انسان بھی ہے۔ اچھا، اب اچھے پروفیشنل ہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم سے بہت بہتر ہیں، اور اس لیے کہ پاکستان کے ایک ایسے چینل میں کام کر رہے ہیں جو بڑا پرانا چینل ہے، ریٹنگ شیٹنگ تو ساری 2 نمبر ہے، لیکن پرانا چینل ہے اور لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے یہ ایوارڈ اس لیے نہیں لیا کہ ان کی جو غیر جانبداری ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہ انہیں کرنا پڑے، یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جنگ اور جیو گروپ کا کوئی بھی جو جرنلسٹ ہے جو پروگرام کرتا ہے پرائم ٹائم 10 بجے کا نیوز بیسڈ، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میر شکیل صاحب جو ادارے کے سربراہ ہیں ان کی مرضی کے بغیر پروگرام تو دور کی بات وہ سانس بھی لیتا ہو۔ تو ویسے بھی ایڈیٹوریل لائن آپ نے ٹو کرنی ہوتی ہے، اور جیو کی جو ایڈیٹوریل لائن ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ جیو بھی شریف خاندان کی طرح ہے، اگر مصیبت آئے تو پاؤں میں پڑ جاتا ہے، اور تھوڑے سے حالات بہتر ہو تو گلے کو پکڑ لیتا ہے آگے۔ میں نے اس گروپ کے ساتھ بڑا اچھا کام کیا ہے، اور امریکہ میں بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے، یہاں پر بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے، تو میں بہت اچھے طریقے سے اس گروپ میں کام کرنے والوں کی غیر جانبداری کو سمجھتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ کون سے لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں، کس طرح سے بھرتی کیے جاتے ہیں، اور پھر ان سے کس قسم کے کام لیے جاتے ہیں، اور وہ کام جب لیے جاتے ہیں تو وہ کس طرح ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ڈسکشنز کے بہانے سے، دوسری چیزوں کے بہانے سے، سب کو پتہ ہے، ایکسپوزڈ ہے پوری طرح۔ لیکن میں اس بات پر میں حیران ہوں کہ شاہ زیب خانزادہ صاحب، میں ان پر تو نہیں کچھ بات اس لیے نہیں میں کرنا چاہتا کیونکہ یہ بات انہوں نے نہیں ڈالی اپنی ویب سائٹ پہ، خود انہوں نے کلیم نہیں کیا کہ میں نے اس لیے نہیں لیا کہ میری غیر جانبداری جو ہے وہ مجروح ہو جائے گی، کیونکہ وہ غیر جانبدار تو ہیں ہی نہیں، کسی طرح سے بھی غیر جانبدار نہیں ہے، یہ تو آپ سمجھ لیں۔ اور اگر آپ پول کروا لیں نا، ابھی یہ ٹویٹر پر میں بھی ابھی ڈالتا ہوں، فیس بک پہ بھی ڈالتا ہوں کہ کیا شاہ زیب خانزادہ ایک غیر جانبدار ہے اینکر، تو اس کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں، آپ پتہ چل جائے گا آپ کو۔ ایڈیٹوریل لائن آپ کی ہوتی ہے، میں ہوں، سب کو پتہ ہے کہ میں کس کو سپورٹ کرتا ہوں، میں نے کبھی اس سے ہم اس سے چھپے بھی نہیں ہیں، لیکن کسی کلٹ کی طرح کسی کو پیر مان کے ہر چیز کی اس کی تائید نہیں کرتے، جہاں پر جو بات غلط ہمیں نظر آتی ہے اس پر بات بھی کرتے ہیں۔ اور ویسے میں تو وہ صحافی ہوں میں جن کے ساتھ کھڑا ہوں ان کے دور حکومت میں میں نے سفر ہی کیا ہے، میں نے مارے ہی کھائی ہیں ہر دور میں، پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا، زرداری صاحب کے ساتھ تھا، ابھی آپ جا کے پوچھیں شرجیل میمن سے، اتنی بڑی بڑی گالیاں نکالتا ہے، اور ناصر شاہ صاحب تو پتہ نہیں کس کو کیا کہتے ہیں کہ پکڑو اس کو اٹھاؤ اور لے کے آؤ۔ اور زرداری کے ساتھ ایک وقت ایسا تھا کہ وہ جب جیل میں تھا تو صرف میں اور شعیب بھٹا ہم 2 ہی اس کے پاس تھے، اور کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن یہ جب حکمران بنتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی جو باتیں ہیں وہ اور طرف چلی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ابھی عمران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے جس میں وہ ایک آزاد پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اوپنلی سپورٹ کرتے ہیں، میں اس معاملے میں کبھی غیر جانبداری کا دعویٰ نہیں کرتا۔ لیکن یہ اب جو جنگ والے ہیں، جیو والے، اس میں انصار عباسی صاحب بھی لائن پوری ایسے لکھا ہوتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں، کہتے ہیں غیر جانبدار، ہم انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، ان کے کہنے سے نہیں، آپ یہ کروائیں ذرا پول۔ لیکن میں اسد کھرل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خبریں آئیں کہ بیمار بھی رہے تھوڑا، اور بڑے انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں مبشر لقمان صاحب نے بڑا ان کو چڑھایا،
آج انہوں نے تو خوشامد کی حد ہی کر دی ہے. میں نے دیکھا تھا لوگوں کو وزیروں امیروں کی خوشامد کرتے ہوئے, لیکن اینکرز کی خوشامد کرتے ہوئے میں نے صحافی آج پہلا دیکھا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیسے انہوں نے یہ کہ اچھا انسان بھی ہے, ہوں گے بڑے اچھے انسان, اور تمغہ حسن کارکردگی آپ کمال کر رہے ہیں, حکومت پاکستان دے رہی ہے اور آپ نے نہیں لیا. تو یہ اسد کھرل صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے کوئی سادہ سے آدمی ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں بڑے سیانے سادہ سے آدمی ہیں, بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے بات کی ہے. تو یہ پاکستان کے یہ مسئلے ہیں, جب آپ کے لوگ جو آپ کے انٹلیکچوئلز ہیں, جب آپ کے جو دانشور ہیں وہ اتنے زیادہ کرپٹ ہو جائیں کہ وہ لائن لیں اور وہ اتنی اپیرنٹ لائن ہو, لیکن اس کے بعد وہ دعویٰ کریں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں جی, ہم تو بالکل ہم تو غیر جانبدار ہیں جی. کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اس قوم کے اوپر جو زخم لگے ہیں, اس نظام نے جو زخم دیے ہیں, جو کاٹ لگائی ہے, اس میں یہ جو صحافی اینکر چینلز یہ بڑے اس میں یہ شریک جرم ہیں. انہوں نے ان لوگوں کی کرپشن کو چھپایا, انہوں نے 2 نمبروں کو بڑا اعلیٰ اور پتہ نہیں کیا بنا کے پیش کیا, لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا, اور آج اسی لیے یہ مین اسٹریم میڈیا ارریلیونٹ ہو گیا. میں کوئی ذات پر بات نہیں اس طرح کر رہا, میں جانتا بھی نہیں ہوں کوئی زیادہ شاہ زیب صاحب کو, میری ان سے 1-2 ملاقاتیں ہوئی, بہت اچھے آدمی ہیں ملنے جلنے میں. میجر عامر صاحب کے گھر میں بھی گیا تھا, بہت کم گیا ہوں میں, کوئی وہاں پر کوئی زیادہ میں ویلکم نہیں کیا جاتا, لیکن شاہ زیب صاحب وہاں پر آئے ہوئے تھے, سلیم صافی صاحب بھی ہوتے ہیں وہیں پر. تو وہ ایک ملاقات جو 1-2 ملاقاتیں رہیں ان سے شاہ زیب سے, تو وہ ایک اچھا ملنسار بندہ ہے, لیکن غیر جانبدار نہیں ہے بھائی. کھرل صاحب پورا پاکستان جانتا ہے, آج میں پول کر رہا ہوں یہ ٹویٹر پہ, تو پتہ چل جائے گا کہ کون غیر جانبدار ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, اللہ نے کے بعد.